اسی سے آتی ہے۔ یاد رکھو عقیدہ اور عقیدت کی حدیں، عقیدہ اور عقیدت دونوں ضروری ہیں۔ اپنے اکابر سے عقیدت بھی ضروری ہے اور اپنا عقیدہ کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جب عقیدت اپنی حدود کو پھلانگتی ہے اور ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ بولو، عقیدے کو یا عقیدت کو؟ بھئی یہی فرق ہے دیوبندیوں کا۔ عقیدہ کو مضبوط رکھو، اللہ کی توحید مسلم ہے، اور تمام انبیاء کا مرکزی نقطہ تبلیغ یہی توحید ہے۔ ہمیں دیکھو، ایک نصیحت کرتا ہوں چھوٹی سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، تو میں ایک کی عرض کرتا ہوں پہلی، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ حرام سے بچو، حرام سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ دیکھو فصاحت اور بلاغت دیکھو، حضور نے اعمال کی کثرت کا ذکر نہیں فرمایا۔ جیب کو سنبھال کر رکھو، دولت اپنی حفاظت خود کرے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اور ہمارے اندر یہ عیب آتا جا رہا ہے، اور احساس بندگی، احساس اطاعت اور سنت بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وبا سرایت کر رہی ہے اب نیچے سے اوپر کی طرف بھی۔ مدارس مجالس میں بھی یہی متفق علیہ مسئلہ ہے کہ تصویر بنانا، تصویر رکھنا، تصویر یہ حرام ہے۔ اب تھوڑی سی گنجائش فقہی اعتبار سے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بعض ضروریات کے موافق کچھ تقریر فرمائی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقی تصویر عکس تو بجا، حقیقی تصویر کی حرمت بھی اب پس پش چلی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نے اس فقیر کو لکھا، محبت سے لکھا کہ میں نے تو ایک فقہی بات کی تھی، نظریہ نکالا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس قدر نقصان ہوگا کہ لوگ اب اس کی حرمت کے بھی قائل نظر نہیں آتے، اور یہ بڑوں تک یہ بیماری پھیلنے لگ گئی ہے۔ تو اس کا آپ کچھ تدارک، کیونکہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہم بچپن میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو دیواروں پر ایک شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں یہ لکھا ہوا ہے، یاد رہ گیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تباہی میں شریک، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی تباہی میں شریک فتنہ رخ ہی نہیں، فتنہ تصویر۔ کہ انسان کی تباہی میں شریک فتنہ رخ ہی نہیں، فتنہ تصویر بھی ہے۔ تو یہ بت پرستی اور شرک کی لعنت جہاں بھی دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید ہیں، برہان کے، توحید کی برہان کے امام ہیں، آپ کی اولاد میں، اور کعبۃ اللہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آہستہ 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 بت اتنے آگے بت پرستی آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 بتوں کو توڑنا پڑا۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اسی سے آتی ہے۔ یاد رکھو عقیدہ اور عقیدت کی حدیں، عقیدہ اور عقیدت دونوں ضروری ہیں۔ اپنے اکابر سے عقیدت بھی ضروری ہے اور اپنا عقیدہ کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جب عقیدت اپنی حدود کو پھلانگتی ہے اور ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ بولو، عقیدے کو یا عقیدت کو؟ بھئی یہی فرق ہے دیوبندیوں کا۔ عقیدہ کو مضبوط رکھو، اللہ کی توحید مسلم ہے، اور تمام انبیاء کا مرکزی نقطہ تبلیغ یہی توحید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب انداز سے پوچھا، یا معاذ
فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی سواری کے پیچھے حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، اور علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور مبادرت سے اور بچنا تھا کہ حضور کے علم پر اپنی علم کی سبقت وہ نہیں مناسب سمجھتے تھے۔ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی عبدہ۔ تو انہوں نے پھر فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، پھر یہی ارشاد ہوا کہ انہوں نے آگے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم۔ تو حضور نے فرمایا بندے کا، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اس کا کسی کو شریک نہ کرے، وہ اس کا شریک کسی کو نہ کرے۔ پھر خاموشی کے بعد پھر ارشاد فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا جانتے ہو کہ اگر بندہ اپنے اللہ کا یہ حق ادا کر دے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے پھر عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ بندے کا حق کیا ہے اگر اللہ کا حق بندہ ادا کر دے؟ میں نے پھر وہی عرض کی، تیسری بار پھر یہی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا بندے کا حق، جب بندہ اپنے اللہ کا حق ادا کر دے کہ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر اللہ کا یہ حق ہے، بندے کا پھر یہ حق ہے اللہ پر کہ وہ اس کو آگ میں نہ ڈالے، پھر اس کو آگ میں نہ ڈالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا تو معاذ خوش ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اعلان کر دوں لوگوں میں یہ بات آپ نے ارشاد۔ تو فرمایا کہ رہنے دو، ان کو عمل میں لگے رہنے دو، مشغول رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ سستی آ جائے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ظاہر نہیں فرمائی، آخری وقت میں جب آخری وقت آیا تو پردہ ہٹا کر لوگوں سے کہا کہ میں کہیں کتمان علم کا گناہ میرے سر پر نہ رہے، میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سنی تھی آج ایک میں وہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ حدیث سنائی۔ تو میرے دوستو، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کو اللہ کا آخری رسول مان کر سر تسلیم ہم کر دیں۔ اسلام کا معنی اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار۔ خواب دیکھا، باپ نے بیٹے سے پوچھا کیا رائے ہے؟ عرض کی کہ حضرت جو حکم ہوا ہے عمل کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب اس پر عمل درآمد مکمل کرنے کی تیاریاں ہو گئی، لٹا دیا گیا، چھری ہاتھ میں تھی، گردن پر رکھی، اللہ نے ارشاد فرمایا فلما اسلم، جو تم نے کرنا تھا کر دیا، اب جو میں نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مطیع ہیں، مطیع، بس اطاعت کا حق ادا کریں، کم از کم حرام سے بچیں، انشاءاللہ سب سے زیادہ بڑے عابد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی اب دعا کرتے ہیں۔ وہاں بیعت کے لیے کہا گیا ہے، بھائی اتنے مجمع میں سارے کہاں بیعت ہونے والے ہوں؟ البتہ یہ فقیر یہ خیال رکھا کرتا ہے، عرض کر دیتا ہے، یہ بیعت سودا ہے اپنے رب سے۔ بیعت یہ منڈی کی اصطلاح ہے، بیعت منڈی کی اصطلاح ہے، اس میں کچھ لینا دینا ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ لینا دینا ہے۔ تو بیعت جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، اس پہ کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، بس یہ سمجھ لیجیے، ہم نے دینا ہے اپنی مرضی اپنے اللہ، ہم نے دینی ہے اپنی مرضی اپنے اللہ کو۔ جب ہم اپنی مرضی اپنے اللہ کو دیں
اللہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں ہدایت دے گا، دنیا میں ہدایت دے گا اور آخرت میں جنت دے گا، اور یہ اللہ کی رضا ہوگی جو ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانی پیسے مال کی زیادتی نہیں ہوتی، صحت کی زیادتی نہیں ہوتی، بیماریاں، صحت، یہ سب نیکوں کو بھی آتی ہیں، گناہ گاروں کو بھی آتی ہیں، لیکن دنیا میں رضا الہی کی علامت دنیا میں ہدایت پر اور اہل ہدایت کے ساتھ ہونا ہے۔ دیکھو 3 ہستیاں ایک ہم اثر ہیں، فرعون، قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قارون کے پاس بادشاہت تھی، فرعون کے پاس بادشاہت، قارون کے پاس دولت، حضرت موسیٰ فقیر۔ اللہ راضی کسے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت ان کو ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے۔ رشتہ دار تھا قارون، چچا زاد بھائی تھا، لیکن حضرت ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی۔ لہذا انبیاء اور ان کے طریقوں پر اور انبیاء کے مطیع کے طریقے پر چلنے والے اہل ہدایت بھی ہوتے ہیں، اہل جنت بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور جنت کے مقیم وہی ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور نبیوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ آج جو سیرت کا جو اس انداز سے آپ نے بیان سنا، ابا کی کیا کچھ رہ گیا تو، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کی کامیابی کا اظہار حقیقی طور پر جنت میں ہوگا۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ مجھے، حضور کو 23 برس ملے تبلیغ کے، اور پہلے انبیاء کو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس ملے، 50 آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس ملے، اور سب سے کم عرصہ ملا نبوت کا، تبلیغ کا، لیکن 1,40,000 تک کم و بیش صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر اکٹھے تھے۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنتی جس کے زیادہ ہوں گے، نبی کی کامیابی کی علامت یہی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، جس میں سے 40 صفحے تمام انبیاء کے محنت سے جو جنت میں جائیں گے، جو ذریعہ بنیں گے، ان کی 40 صفحے ہوں گی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کہ جو جنتی بنے ہیں 40 صفحے بنے گی، اور اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 80 صفحے ہیں۔ تو یہ محنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں تمام صحابہ شریک۔ حضور نے 23 برس میں صحابہ کی جماعت بنائی اور ان کو اپنی یہ امانت سپرد کی، اور انہوں نے آگے یہ پھیلایا۔ اور حضور نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آخر میں جو یہ فرمایا، جو حاضر ہے وہ کیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو اس وقت موجود ہے وہ غائب کو بتا دے، شاہد غائب کو بتا دے۔ یہ اسی حکم کی پیروی میں آج تک یہ تبلیغی بات جتنے بھی سب اسی کے تحت چل رہے ہیں، اور جنتی لوگ بن رہے ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کام میں شریک فرمائے، اور ہمارے حصے میں بھی کچھ جنتی بنانے کے یہ مرحلہ آئے، توفیق اللہ کرے۔ یہ بیعت اسی سلسلہ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ فقیر عرض کرتا ہے، ہمارے یہی شرط ہے کہ شریعت کی اتباع ہوگی۔ ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں خطبہ پڑھتا ہوں، اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اس کے مطابق توبہ کراتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کی میں جو طریقت صوفیاء کی ہے، بیعت طریقہ، وہ پھر مشاغل بھی، اوراد اور اذکار بھی شیخ کے ساتھ، شیخ کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سے جو حضرات پہلے کسی شیخ سے بیعت ہیں اور وہ صاحب نسبت شیخ ہے، تو اس کی اطاعت، اس کے بعد کسی نئی بیعت کی ضرورت نہیں، لیکن توبہ کی تجدید کر لینے میں حرج نہیں۔
اور جہاں سے بھی جو فیض ملے یہاں سے بھی ملے وہ اپنی شیخ سے تصور کریں اور معمولات اپنے شیخ کے اختیار رکھیں، اسی میں رابطہ ان سے قائم رکھیں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ فقیر صرف آپ کو توبہ کی کراتا ہے، اور یہ بھی سمجھے گا یہاں سے جو فیض ملا ہے توبہ کی اگر تو یہ بھی اپنے شیخ پر کی طرف متوجہ ہوں گا۔ لیکن جو حضرات نئے سرے سے بیعت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ یہ بیعت کے توبہ کرنے کہ میں آئندہ انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل نہیں کروں گا، اور جو ذکر اذکار شیخ بتائیں گے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا، اور رابطہ رکھوں۔ اصل چیز رابطہ ہے، 99 حصہ رابطہ ہے، ایک حصہ ضابطہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، رابطہ رکھنے سے آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے انعکاسی طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ فقیر خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد توبہ کی کلمات دہرائے گا، میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجیے۔ خطبہ سنیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب جو کچھ یہ فقیر پڑھ کر خاموش ہو، آپ انہی کلمات کو ذرا تھوڑی سی بلند آواز سے کہ اس کی گنگناہٹ کو جس فقیر تک پر بھی پہنچ جائے، اور دہرائیں انہی کلمات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ یا اللہ، میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔
اس فقیر نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علائیہ کے طریق پر توبہ کرائی ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے حضرات کی نسبت آپ کی طرف منتقل فرمائے اور آپ کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس بیعت کے کرنے کے بعد اس کی برکت سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے صبح و شام اس طرح گزریں کہ ہمارے نفس امارہ جو ہے اس کی بغاوت کچل جائے اور وہ مطیع ہو کر شریعت کی اتباع کا تقاضا کرے، اور اسی حال پہ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے کہ ہم ہر لحاظ سے ظاہراً و باطناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو کر اس جہان سے جائیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔